کبھی سوچا ہے کہ عمر بڑھنے کی کچھ عام علامتیں جیسے جسم میں کمزوری یا ہاتھوں پیروں میں جھنجھناہٹ، ان کا حل شاید ہمارے کچن میں ہی موجود ہو؟ آج ہم ان 7 پھلوں کی طاقت پر نظر ڈالیں گے جو ہمارے جسم کو دوبارہ بنانے میں حیرت انگیز طور پر مدد کر سکتے ہیں۔ 60 سال کی عمر کے بعد اکثر ہاتھوں میں جھنجھناہٹ اور ٹانگوں میں کمزوری کیوں محسوس ہونے لگتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اس کا جواب شاید اتنا پیچیدہ نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اس کی جڑ ایک بہت ہی خاص پروٹین سے جڑی ہے، اور وہ پروٹین ہے کولاجن۔ اسے اپنے جسم کی گوند سمجھ لیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے پٹھوں، جوڑوں اور یہاں تک کہ اعصاب کو بھی ایک ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ گوند کمزور پڑنے لگتی ہے تو پورا ڈھانچہ ہل جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 60 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہمارے جسم میں کولاجن کی پیداوار 25% سے بھی زیادہ کم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی کمی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی کمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیڑھیاں چڑھنا مشکل اور کبھی کبھی چائے کا کپ پکڑنا بھی بھاری لگنے لگتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ان 7 بہترین پھلوں کی الٹی گنتی شروع کرتے ہیں جو جسم کے کولاجن بنانے کے نظام کو دوبارہ سے جگا سکتے ہیں۔ تو نمبر 7 پر ہے ٹارٹ چیریز۔ حالانکہ یہ ہماری لسٹ میں سب سے آخر میں ہے، لیکن ان کی طاقت کو بالکل بھی کم مت سمجھیں۔ اکثر لوگ میٹھی چیریز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن ان کھٹی چیریز میں صحت کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتی ہیں؟ ٹارٹ چیریز میں اینتھوسیاننز نامی مرکبات ہوتے ہیں۔ یہ صرف انہیں خوبصورت رنگ ہی نہیں دیتے، بلکہ یہ کولاجن کے ریشوں کو مضبوط بناتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی کمزور رسی میں نئے دھاگے ڈال کر اسے مضبوط کیا جائے۔ اور یہ خاص طور پر کمزور ٹانگوں اور خون کی خراب گردش کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ ذرا 74 سالہ پیانو ٹیچر ایلینور کی کہانی سنیے۔ ان کے ہاتھوں میں سنسناہٹ رہنے لگی تھی اور وہ سٹیج پر خود کو غیر مستحکم محسوس کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی روٹین میں ٹارٹ چیری جوس شامل کیا اور صرف 1 مہینے کے اندر ان کے ہاتھوں کی جھنجھناہٹ ختم ہو گئی اور ان کا کھویا ہوا اعتماد واپس آ گیا۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں نمبر 6 کی طرف، اور وہ ہے اناناس۔ یہ مزیدار پھل صرف ذائقے میں ہی لاجواب نہیں، بلکہ اس میں ایک ایسا خاص انزائم ہے جو کولاجن کی مرمت کے لیے ایک پاور ہاؤس کی طرح کام کرتا ہے۔ اس انزائم کا نام ہے برومیلین، اور یہ جسم کی اندرونی سوزش کو کم کرتا ہے اور خراب ٹیشوز کی صفائی کرتا ہے۔ 2020 کی ایک تحقیق میں بڑی دلچسپ بات سامنے آئی۔ 8 ہفتوں کے اندر شرکاء میں سوزش کے مارکرز 28% کم ہوئے اور ان کی حرکت کرنے کی صلاحیت میں 17% اضافہ ہوا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو صبح اکڑے ہوئے جوڑوں کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اس کا اصل زندگی میں کیا مطلب ہے؟ ذرا 70 سالہ جرالڈ کو دیکھیں، جو ایک مکینک تھے۔ ان کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اناناس کو اپنی روٹین کا حصہ بنانے کے بعد انہوں نے کہا، میں صرف بہتر حرکت ہی نہیں کر رہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے اعصاب دوبارہ جاگ گئے ہیں۔ ہماری لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہے خوبانی۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ خاموشی سے کولاجن کی حفاظت کرتا ہے، اور اس طرح کرتا ہے جو کوئی ملٹی وٹامن بھی نہیں کر سکتا۔ خوبانی میں وٹامن اے، سی اور کاپر کا ایک بہت ہی خاص امتزاج پایا جاتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں کولاجن کی مرمت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ 2018 کی ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ جن بزرگوں نے کاپر اور وٹامن سی کی مقدار بڑھائی، ان کی کولاجن کی کثافت میں 22% بہتری آئی۔ 72 سالہ نورما کو ہی دیکھ لیں، جو ایک بیلے انسٹرکٹر تھیں اور اپنا توازن کھو رہی تھیں۔ خوبانی کو اپنی خوراک میں شامل کرنے کے بعد انہوں نے کہا، خوبانیاں بھلے ہی چھوٹی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے میرا مرکز واپس دلا دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی کا کتنا بڑا اثر ہے۔ نمبر 4 پر ہے تربوز، اور یہ صرف گرمیوں کا ایک تازگی بھرا پھل ہی نہیں ہے، یہ کولاجن کی صحت کے لیے ایک ساتھ 2 فائدے دیتا ہے: جسم کو پانی فراہم کرنا اور خون کی گردش کو بہتر بنانا۔ دراصل تربوز جسم میں نائٹرک آکسائڈ کو بڑھاتا ہے، جس سے خون کی نالیاں کھلتی ہیں اور ٹانگوں اور ہاتھوں تک خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے۔ 69 سالہ ڈائن نے بتایا کہ تربوز کھانے کے بعد نہ صرف ان کی ٹانگوں کا بھاری پن کم ہوا، بلکہ میرا چہرہ بھی کم لٹکا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ کولاجن اور ہائیڈریشن کا ایک ساتھ کام کرنے کا جادو ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں ٹاپ 3 میں۔ نمبر 3 پر ہے امرود۔ یہ پھل کولاجن بنانے والے غذائی اجزاء سے
اس قدر بھرا ہوا ہے کہ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ اسے صرف ایک پھل نہیں بلکہ ایک فنکشنل فوڈ کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ امرود میں مالٹے سے بھی زیادہ وائٹامن سی ہوتا ہے اور یہ زنک اور سلیکا بھی فراہم کرتا ہے۔ 2022 کی ایک تحقیق میں جن شرکاء نے امرود کھایا ان کی گرفت کی مضبوطی میں 29% اور اعصابی سگنلز کی رفتار میں 12% اضافہ ہوا، یعنی ان کے اعصاب بہتر طریقے سے پیغام بھیج رہے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے پھلوں کا بادشاہ آم۔ یہ پھل صرف اپنے ذائقے کی وجہ سے خاص نہیں ہے بلکہ اس میں ایک راز چھپا ہے۔ یہ ہمارے ڈی این اے کے ساتھ مل کر کولیجن کی پیداوار کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار سمجھنا بہت آسان ہے۔ آم میں مینگیفیرین نامی ایک مرکب ہوتا ہے۔ جب ہم آم کھاتے ہیں تو یہ مرکب ان جینز کو جگاتا ہے جو کولیجن بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ جسم کی فیکٹری کو کہتا ہے کہ زیادہ کولیجن بناؤ، جس سے ٹشوز کی دوبارہ تعمیر ہوتی ہے۔ 66 سالہ ہینری، جو ایک بڑھئی تھے، اپنے ہاتھوں میں حس کھو رہے تھے۔ آم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے بعد ان کا تجربہ بہت گہرا تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، میرے ہاتھ پھر سے میرے اپنے محسوس ہوتے ہیں۔ اور اب وہ پھل جس کا سب کو انتظار تھا، زمین پر سب سے طاقتور کولاجن سے بھرپور پھل، نمبر 1 پر ہے آملہ، جسے انڈین گوزبیری بھی کہا جاتا ہے۔ آملہ میں وائٹامن سی کی سب سے زیادہ قدرتی مقدار پائی جاتی ہے، ایک مالٹے سے تقریباً 20 گنا زیادہ۔ لیکن اصل بات اس کی مقدار نہیں بلکہ اس کا اثر ہے۔ 2022 کی ایک حیران کن تحقیق میں جن بزرگ شرکاء نے آملہ کا عرق استعمال کیا، ان میں صرف 60 دنوں میں ٹائپ 1 کولیجن کی سطح میں 42% اضافہ دیکھا گیا۔ یہ ایک غیر معمولی نتیجہ ہے۔ آخر میں ذرا 81 سالہ مریم کی بات سنیں۔ ان کے ہاتھ اتنے سن تھے کہ وہ کتاب کے ورق بھی نہیں پلٹ سکتی تھیں۔ آملہ کی چائے پینا شروع کرنے کے 4 ہفتوں بعد انہوں نے کہا، میں اپنے تکیے کے غلاف کی بناوٹ کو دوبارہ محسوس کر سکتی تھی۔ یہ غذائیت کی طاقت کا ایک ناقابل یقین ثبوت ہے۔ تو آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی بات، 60 سال کے بعد کولیجن کا کم ہونا ہی کمزوری اور جھنجھناہٹ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسری بات، صحیح غذا جسم کے مرمتی نظام کو دوبارہ جگا سکتی ہے۔ تیسری بات، آملہ، آم اور امرود جیسے پھل سائنسی طور پر ثابت شدہ مدد فراہم کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اچھے نتائج کے لیے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ جسم تو خود کو دوبارہ بنانے کے لیے بالکل تیار ہے، اسے بس صحیح ایندھن کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا؟